والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کے بعد ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی اس کی تکریم کے لیے ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مہمان کی ٹھہرانے کا اہتمام، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں. جس لیول کا مہمان ہوتا ہے اس لیول کے مطابق ہم اس کی توقیر کرتے ہیں. زیادہ فنکشن ہو، شادی کا فنکشن ہو، 6 ماہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں، مکانات بنواتے ہیں کہ مہمان آئیں گے. چھوٹا فنکشن ہو 1 ماہ پہلے، 15 ماہ پہلے، 1 دن پہلے. یعنی ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی حیثیت کے مطابق ہم اس کی تقریم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں کہ کہیں یہ مہمان ہماری مہمان نوازی سے ناخوش نہ ہو. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری حیثیت نہیں ہوتی پھر بھی دائیں بائیں سے پکڑ کے اس مہمان کی قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ محض یہ دنیا کا مہمان ہے، کہیں ہماری بدنامی اور ہماری کوتاہی کا باعث نہ بنے. بلا مثل بلا تمثیل جس طرح ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے اس کی بھی اسی طرح قدر کرنی چاہیے. رمضان المبارک یہ کسی بندے کا مہمان نہیں، کسی سوسائٹی کا مہمان نہیں، کسی قبیلے اور خاندان کا مہمان نہیں، بلکہ یہ مہمان خدا رسول جلال کی طرف سے آ رہا ہے. اور جس کی طرف سے آ رہا ہے پھر آپ کو بھی جانتے ہیں وہ خدا ہے. جب خدا اتنا بڑا ہے تو مہمان بھی بڑا ہوگا. ہمارے یہ دستور ہے، اچھا دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، پینے کا اہتمام کرتے ہیں. جب وہ پلٹ بھی جاتا ہے تو ہم اسے جناب کچھ نہ کچھ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آیا تھا. لیکن اس مہمان کی تھوڑی کنڈیشن اور ہے، وہ کیا ہے، یہ جب آتا ہے ہم اسے نہیں کھلاتے بلکہ یہ ہمیں کھلاتا ہے. ہم اسے نہیں کھلاتے، یہ ہمیں کھلاتا ہے. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اسے کچھ نہیں دیتے، یہ اتنا دے کے جاتا ہے کہ پورا سال ہی ضرور نہیں ہوتا، اتنا دے کے جاتا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم خرچ اخراجات کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیبت اس کے مطابق نہیں پوچھے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا یہ مہمان ہے جسے ہم نہیں کھلاتے بلکہ یہ ہمیں کھلاتا ہے. ہم اسے کچھ نہیں دیتے، یہ ہمیں کتنا دے جاتا ہے. کتنا دیتا ہے، کہاں تک دیتا ہے، فرمایا یہ پھر ہماری مرضی ہے، ہماری اپنی منشا ہے کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، فرمایا ہم جتنی کوشش کریں گے اس سے بڑھ کر یہ دے گا. یہ خود اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک رحمت مانگو گے رحمت دوں گا، مغفرت مانگو گے مغفرت دوں گا، رزق مانگو گے رزق دوں گا. یعنی ہمارے مانگنے کے اندر تو کمی آ سکتی ہے، اس مہمان کے ادا کرنے کے اندر کمی ہو نہیں آ سکتی. تو لہذا پھر اس سے مہمان کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نا. پھر کیا کریں، فرمایا جس طرح ہمارے دنیا کے مہمان کے لیے کچھ چیزیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کے برتن صاف ہو، کمرہ صاف ہو، بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو، پہننے کے لیے اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. یہی ساری چیزیں ہیں نا. تو فرمایا اسی طرح جب یہ مہمان آتا ہے تو اس کے لیے پہننا بھی ضروری ہے، حلال کا ہو. سبحان اللہ. اگر کھانا ہے تو کھانا بھی حلال کا ہو، پینا ہے تو پینا بھی حلال کا ہو. رہ گئی بات ٹھہرانے کی، فرمایا جس دل کے اندر ٹھہرے وہ دل بھی پاک ہونا چاہیے. یہ مہمان کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ مہمان کی ضروریات ہیں. فرمایا یہ جو مہمان آ رہا ہے اچھا بھی کیا کریں، فرمایا پہلے نمبر پہ ہمارا ہم مہمان آتے ہیں ہم اس کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے تمام کرتے ہیں. فرمایا جب یہ مہمان آتا ہے نا اس کی تھوڑی اور چیزیں کیا ہے، فرمایا یہ جو مہمان آ رہا
پہلے قرآن پڑھنے کی نیت کریں گے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن اترا ہے. نمبر 2 فرمایا صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ سارے بولیں گے. ایک ہے قرآن پڑھنا, ایک ہے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا. صحیح طریقے مطلب کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے, آہستہ آہستہ پڑھیں گے, جم جم کے پڑھیں گے, یعنی یوں پڑھیں گے جیسا کہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. اللہ کا قرآن فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے, وہی تو ایمان والے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے, مخارج کے مطابق پڑھنا ہے, ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے اور تصحیح کے مطابق پڑھنا ہے. نمبر 3 قرآن کو پڑھنا ہے, صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اصل مسئلہ یہ ہے, قرآن پڑھنا تو ہے لیکن سمجھ کے پڑھنا یہ اعلیٰ بات ہے. کیوں؟ فرمایا اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے کہ اس کو سمجھا جائے. قرآن خود بولتا ہے, قرآن خود سمجھاتا ہے. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ قرآن ان فی ذلک لذکریٰ, بے شک یہ قرآن ذکر ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب, یہ اس شخص کے لیے ذکر ہے جس کا دل ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو دل سے سمجھو اور دل سے پڑھو, اس لیے کہ جب یہ قرآن دل والوں میں پڑھا جاتا ہے تو پھر ایمان بڑھ جاتا ہے, دل کے اندر تقوی آ جاتا ہے. تو فرمایا قرآن پڑھنا ہے, صحیح طریقے سے پڑھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے. اللہ نہ کرے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کوشش کریں اتنا پڑھ سکیں. اللہ نہ کرے پڑھ نہیں سکتے, صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے, آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں, پھر اتنا کوشش کریں کہ جہاں قرآن کی محفل ہو وہاں شامل ہو جائیں. قرآن سن تو سکتے ہیں نا, پھر قرآن کی محفلیں کہاں ہوگی؟ فرمایا ہر مسجد کے اندر قرآن کی محفل ہوگی, ہر روز محفل ہوگی. سبحان اللہ. فرمایا صبح کی نماز میں محفل, ظہر کی نماز میں محفل, عصر کی نماز میں محفل, مغرب کی محفل, جناب عشاء کی محفل. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے عشاء کی نماز فرض پڑھیں گے تو اس کے بعد سوا پارے کی تلاوت ہوگی, کہیں آدھے پارے کی تلاوت ہوگی, کہیں سورتوں کی تلاوت ہوگی. میاں پڑھ نہیں سکتا, سننے پہ تو اللہ سننے پہ بھی رحمت فرما دیتا ہے. یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے. یہ کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے. اور ایسے قرآن پڑھنا ہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے, رات ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا صحابہ آج ہم اس مقام پہ پڑاؤ ڈالیں گے. مطلب کیا ہے؟ آج ہم یہاں پہ ٹھہریں گے, رات یہاں پہ گزاریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کون ہے اے صحابہ تم میں سے جو آج ہماری سیکورٹی کے فرائض انجام دے گا, ہمارا گارڈ بنے گا. ہم سوئیں گے اور میرے صحابہ سوئیں گے, اور جنگل کا مقام ہے, گائے میں لوگ کہیں اپنا جانور نہ آ جائیں اور مجھے اور جناب والا میرے صحابہ کو تکلیف نہ دیں اور ہمارے سامان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں, چوروں کا مسئلہ ہے. تو کون ہے تم میں سے جو ہماری حفاظت پہ معمور ہوگا, ہمارے لیے نگرانی کے فرائض سر انجام دے گا؟ یہاں پر جو رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ مت سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میری سیکورٹی کون کرے گا اور میری حفاظت کون کرے گا. مصطفیٰ اپنا خیال نہیں فرما رہے تھے. کیوں؟ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اے مصطفیٰ میں اللہ قسم اٹھا کے فرماتا ہوں ساری دنیا بھی تیری مخالف ہو جائے, تیرا بال بھی نگاہ نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم یہ نہیں فرما رہے تھے کہ میرے لیے تم سیکورٹی کرو. کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا میرے صحابہ کے لیے تمام کرو. حضرت سیدنا ایک مہاجری صحابی اور ایک انصاری صحابی. مہاجری صحابی کون تھے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انصاری صاحب حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاضر خدمت ہو گئے, یا رسول اللہ میں یہ کام کرنا, ہم دونوں یہ کام کرنے کے لیے حاضر ہیں. دونوں نے طے کیا کہ دونوں سو جائیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, اور دونوں جاگتے رہیں پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایسے کرتے ہیں ایک رات کے پہلے حصے میں سو جائے اور دوسرا رات کے آخری حصے میں سوئے گا. ایک پہلے حصے میں ڈیوٹی دے اور دوسرا جو ہے نا آخری حصے میں ڈیوٹی دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عباد کہنے لگے اے عمار آپ سو جائیں, میں رات کے پہلے حصے میں ڈیوٹی دوں گا اور ذرا نگرانی کروں گا. حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی کا کہا اور نیت کرنی, نماز کی اور قرآن پڑھنا شروع فرما دیا.
ادھر ان کو نیند آئی، ادھر قرآن شروع ہو گیا. اب جیسے قرآن شروع ہوا نا تو ایک چور آیا، اس نے دیکھا بھی سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ بندہ جاگ رہا ہے، یہ حفاظت کر رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ تیر نکالا کمان سے، تیر نکال کے کھینچا. حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب والا لگا، جیسے آپ کو لگا آپ پڑھ رہے تھے قرآن، نہ ہے نکلی نہ اف نکلی. سبحان اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، نماز کے عالم میں تھے. اللہ اکبر. اس نے دیکھا یار ایک تیر میرا مارا ہے، بندہ دائیں بائیں نہیں ہوا. اس نے کیا کیا؟ دوسرا تیر کھینچا اور اتنا زور سے مارا کہ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں وہ تیر پہ وصف ہو گیا، کھب گیا. لیکن خدا کی قسم نبی کا صحابی نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا، استقامت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا رہا، نماز نہیں پڑھتا رہا اپنے مقام پہ. اس نے تیسرا تیر مارا. جیسے تیسرا تیر مارا نا، اب سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے وہ خون نکلنا شروع ہوگا. آپ نے ایک مقام پر قرآن کی آیت ختم ہوئی، رکوع ختم ہوا، جلدی جلدی اٹھایا، عمار اٹھ جاؤ. کہا کیا بات ہوئی؟ ہمیں لگتا ہے کوئی آ گیا. اس نے دیکھا کہ یار تیرے چہرے کے اوپر اور تیرے جسم کے اوپر تو خون ہے، یار تو مجھے پہلے جگہ دیتا، پہلے تیر میں جگہ دیتا. کتنے تیر لگے ہیں؟ کہا 3 تیر لگے ہیں. میں پہلے پہ جگہ دیتا. پر میں نہیں، میں قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے کہا جان جاتی ہے چلی جائے، نہ نماز چھوڑے نہ قرآن چھوڑے. اچھا کون ہے؟ چور نے دیکھا کہ دوسرا بندہ بھی اٹھ گیا ہے، لہذا وہ بھاگ گیا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین فرمایا پھر تم نے مجھے کیوں جگایا؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا میں نے سوچا کہ اگر میں جو نماز پڑھتا رہوں اور قرآن پڑھتا رہوں، کل صبح کو اٹھیں چور ہے چوری کر کے چلا جائے. نبی کریم فرمائے تم نے تو کہا تھا ہم حفاظت کریں گے، دیکھو کیسے تم نے حفاظت کی ہے، چور چوری کر کے چلا گیا، جانور آپ کو تکلیف دے گیا. فرمایا میری نگرانی پہ حرف آتا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہوتا. فرمایا میں نے تیسرے تیر پہ اس لیے آپ کو نہیں جگایا کہ میری جان جا رہی تھی. فرمایا میں نے مصطفیٰ کے لیے آپ کو جگایا تھا کہ حضور کی بات سچی ہو جائے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے قرآن کریم پڑھنے کی تیاری کرنی ہے اور نمازیں. فرمایا 5 گانا بعد جماعت ادا کرنے کی جناب والا نیت فرمانی ہے. فرمایا رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اقبل شہر رمضان. فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا. رمضان کا کیا مطلب؟ قریب تھا، رمضان آنے والا تھا، یعنی قریب تھا. 29ویں شعبان تھی یا 30ویں شعبان تھی. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان شریف بالکل قریب آ گیا. مطلب کیا؟ فرمایا 29ویں شعبان تھی یا 30ویں شعبان تھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون. سبحان اللہ، کتنی اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی توصیف بیان کی، اللہ تو پاک ہے. پھر فرمایا صحابہ ما تستقبلون، اے صحابہ تم کتنی عظیم چیز کا استقبال فرما رہے ہو، کتنی عجیب چیز کا، کتنی اعلیٰ چیز کا تم استقبال کر رہے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمان جاری کر دیا. پھر سرکار نے دوسرا جملہ فرمایا، فرمایا ماذا یستقبلکم. فرمایا تم کسی عظیم نعمت کا استقبال کر رہے ہو. پھر فرمایا ماذا یستقبلکم، اور وہ جو عظیم نعمت ہے وہ تمہارا استقبال فرما رہی ہے. اب 2 جملے ہو گئے. پہلا اے صحابہ تم ان کا استقبال کر رہے ہو اس عظیم نعمت کا. دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ اور وہ جو عظیم نعمت، عظیم شے، عظیم اعلیٰ شے جو ہمارے پاس آ رہی ہے، فرمایا وہ تمہارا استقبال فرما رہی ہے. اب صحابہ کرام چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارا استقبال کر رہی ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں؟ صحابہ کے ذہن کھل گئے کہ کون سی چیز ہوگی، کون سی چیز ہوگی. نبی کریم علیہ السلام نے سوالیہ نشان بنایا، ما تستقبلون. معلوم ہوا کہ تقریر کرنے والا، خطاب کرنے والا، بیان کرنے والے کو یہ بھی پہلو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی اس پہلو پر بھی گفتگو کرنی چاہیے. نبی کریم نے سوالیہ نشان کیوں فرمایا؟ صحابہ ذرا سوچو تاکہ ان کے سوچنے کی قوت بڑھے. صحابہ سوچو کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. حضرت قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وحی نزل او عدو حضر. یا رسول اللہ کیا وحی آسمان سے اتر رہی ہے، نازل ہو رہی ہے؟
کیونکہ وحی ایک عظیم نعمت ہے، عظیم شے ہے. یا رسول اللہ وحی آ رہی ہے ہمارے متعلق، سرکار خاموش رہے. پھر کہا او عدوٌ حضر، یا رسول اللہ کیا دائیں بائیں کہیں لشکر آ رہا ہے کافروں کا، دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، ہم کافروں کو جناب والا ختم کر دیں گے. یا رسول اللہ یا کوئی لشکر آ رہا ہے یا کوئی وحی آ رہی ہے کہ جس کے اوپر آپ فرما رہے ہیں کہ استقبال کر رہے ہو. نبی نے فرمایا قال لا، اے عمر نہ وحی آ رہی ہے نہ کوئی دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے کہ تم نے جا کر جناب والا ان سے لڑنا ہے. یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ لیکن شہر رمضان، میرے نبی نے فرمایا نہ وحی آ رہی ہے نہ کوئی لشکر آ رہا ہے، بلکہ عزت والا عظمت والا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کشف میں نے دیکھا، 12 کے 12 مہینوں میں دیکھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی تھی، چمچم رحمتیں برس رہی تھی. فرمایا رمضان کے علاوہ 11 کے 11 مہینوں میں جو آسمانوں سے رحمت آ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے دریا بہ رہے ہیں. اور فرمایا جب میں نے رمضان کے مہینے میں ان رحمتوں کو دیکھا تو یوں لگ رہا جیسے رحمت سمندر کی شکل میں آ رہی ہے، اتنی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ کی شہر رمضان، فرمایا شہر رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. صحابہ کرام خوش ہو گئے، یا رسول اللہ عجیب بات ہے، اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اتنی شان والا مہینہ آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں. حضور نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ وہ پاکیزہ مہینہ ہے، یہ وہ عظمتوں والا، یہ وہ شانوں والا مہینہ ہے. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا اس رات، اس رمضان کی پہلی رات میں فرمایا اللہ تبارک یغفر اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے. کن کی؟ فرمایا رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ایسے واسطے شاعر کہتا ہے لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا گیا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا گیا، لے کے بہار رحمت رمضان. ذرا محبت سے پڑھیے لے کے بہار رحمت رمضان آ. حضور اسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات جمیع امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. آپ تمام اہل علم تشریف فرمائیں. ایک جملہ کہتا میں ہوں، سنیے آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں آپ کی مرضی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس رمضان کی پہلی رات کی یہ برکت ہے، اس رمضان کے پہلے عشرے کی برکت کیا ہوگی، پورے مہینے کی برکت کیا ہوگی. قال رجل من اصحابی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس محفل کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، یغوص رأسہ، اس نے دیکھا جب سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلی رات تمام میرے امتیوں کو بخش دیتا ہے، فرمایا وہ وجد میں یغوص رأسہ، اپنے سر کو نا دائیں بائیں کر رہا تھا، مطلب کیا حرکت دے رہا تھا. آسان ترجمہ یہ حضور کی بات کو سن کے وجد میں آ گئے، یا اللہ یا رسول اللہ اتنا بڑا بابرکت مہینہ آ گیا، وجد میں آ گیا، خوشی میں آ گیا. اور کہہ رہا تھا بخ بخ، الفاظ کہہ رہا تھا بخ بخ، مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اگر یہ مہینہ آ گیا ہن ساڈی بلے ہن خیر ہی خیر ہی خیر ہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، کہ عظمتوں والا مہینہ اور شانوں والا مہینہ آ رہا ہے. ہم نے ان کی تیاری کرنی ہے. سبحان اللہ. نمبر 5، 5 نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں دنیاوی کاموں کو چھوڑ دینا ہے، دنیاوی کاموں کی جو مصروفیت ہے اس کو ترک کر دینا ہے. ایک دن کی مصروفیت ہے تو کوشش کرنا ہے کہ اس مصروفیت کے اندر کمی لے آنی ہے. آپ دکاندار ہیں، آپ کس جگہ پہ ملازم ہیں، یا آپ کس جگہ پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں کوشش کریں جو پہلے آپ موبائل کو ٹائم دیتے ہیں اب آپ نے اللہ کے قرآن کو ٹائم دینا ہے. سبحان اللہ. میں تو یوں کہتا ہوں اس بے ایمان سے جان چھوڑنا چنگی بات ہے. یہ بڑا بے ایمان ہے. مسجد میں بھی بندوں کو نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر. مسجد میں بھی ادھر چلے جائیں کعبہ شریف میں، وہاں بھی یہ بے ایمان نہیں
یہ موبائل نہیں ہے، شیطان ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کوشش کریں آپ دنیاوی کاموں کو کیا کریں، ترک کر چھوڑ دیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوگے نصیب نہ۔ ایک گھڑی بھی کام آ گیا نا تو ساری زندگی سوار جائے، یقین کر۔ ہمارے بزرگ حضرت ابو الفضل تابعی ہیں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ دعا رمضان شریف کے آنے سے 6 ماہ پہلے کہتے ہیں یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، سبحان اللہ، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، یا رمضان کو میرے تک لے آ۔ اور دوسری دعا کرتے تھے جب رمضان ختم ہو جاتا پھر 5 مہینے دعا کرتے، اے اللہ رمضان کے اندر جو میں نے نیکیاں کی یا اللہ وہ ساری کی ساری میری نیکیاں قبول فرما لے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ تو کوشش کریں دنیاوی کاموں کے اندر، پہلے جو آپ گپ شپ میں ٹائم لگاتے ہیں اب گپ شپ میں نہیں، اللہ کے ذکر میں، سبحان اللہ۔ بھئی ایک فرض نماز کا ثواب آپ کو 70 کے برابر ملے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ جو مہمان آ رہا ہے دینے آ رہا ہے، لینے نہیں آ رہا، یہ جو مہمان آ رہا ہے دینے آ رہا ہے، لینے نہیں آ رہا۔ بھئی ایک سنت پڑھیں فرضوں کا ثواب اور ایک فرض پڑھیں 70 فرضوں کا ثواب، اور اللہ اکبر، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر جب آپ 5 فرض پڑھیں گے پھر اللہ آپ کو کتنا فرض عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس رمضان میں دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ نے رمضان کے اندر جو کام کرنے ہیں کوشش کریں وہ پہلے کر لیں۔ یہ نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو یہ کام کریں گے، کون سا، مارکیٹ میں جائیں گے، عید کے لیے شاپنگ کریں گے، فلاں کام کریں گے۔ جو دنیا داری آپ نے کرنی ہے رمضان سے پہلے کر لیں، رمضان میں رب کے لیے کام کریں، سبحان اللہ۔ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو، بولے مسجدوں کو، بھئی تھک گئی ہو تو تقریر ختم ہونا لیے، بولو کیا کریں جی، مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ مسجد کو آباد کریں گے اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں کو جا کر یہ پیغام دیں کہ رمضان المبارک میں اور کوئی کام نہیں کرنا، زبان پہ بھی تھوڑا کنٹرول کرنا ہے، ہاتھوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، شرمگاہ پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، آنکھوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس پہ خدا بھی راضی ہو، محبوب عالم بھی راضی ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل شهر رمضان، جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے، رمضان شریف آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، پھر نبی فرماتے ہیں جنت کھول دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، جنت کا بوا تو کھلا ہوا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے کہ ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں۔ اور یاد رکھیں جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے دروازے جناب 7 ہیں۔